بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میرا بیٹا دوسرے شہر رہتا تھا۔ مجھے اس کی شادی کی بہت فکر لگی رہتی تھی۔ میں نے رشتے والی سے اچھے رشتے لانے کا کہا تھا، جس نے مجھے ایک لڑکی دکھائی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو ڈاکٹر تھی۔ جلد ہی میں نے اپنے بیٹے کی اس سے شادی کروا دی اور وہ واقعی بہت اچھی بہو ثابت ہوئی۔ بہو نے آتے ہی اپنی قابلیت سے ہر جگہ اپنی مشہوری کروا لی تھی۔ سب اس کے گن گاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پاک ذات نے بہت شفا رکھی ہے۔ بہو سوسائٹی کی عورتوں کے کیس کرتی تھی۔ بہو ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھی۔ سوسائٹی میں کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی تو میری بہو خدمت کے لیے فوراً حاضر ہو جاتی تھی۔ آس پاس کے علاقے میں میری بہو کافی مقبول ہو چکی تھی۔ مجھے بھی اچھا لگتا تھا، کیونکہ میری بہو کی وجہ سے لوگ اب ہماری بہت عزت کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جسے سب نے آسیب زدہ گھر قرار دیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور اب کچھ وقت پہلے ہی وہاں ایک عورت آ کر رہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا تھا، نہ اس کے گھر کوئی جاتا تھا اور نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ اس گھر میں جنات کا سایہ ہے، اور وہ لوگ وہاں جانے کی حماقت ہرگز نہیں کر سکتے، ورنہ وہ جنات ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ محلے والے اکثر اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ وہ گھر پر پر اسرار ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی وہاں کوئی عجیب بات محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن بس ایک خوف تھا جو ہر وقت لوگوں کو ہونے کا حصار میں رکھتا تھا، کہ میں نے ایک روز اپنی بہو سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ محلے والے اس ساتھ والے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہو میری بات سن کر حیران ہوئی تھی، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے ان سب باتوں میں کوئی سچائی ہو۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ اماں، ہمارے ساتھ والے گھر میں جو عورت رہتی ہے وہ حاملہ ہے۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تو میری بہو کو اس کے حاملہ ہونے کا کیسے پتہ لگا؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ امید سے ہے؟ اس عورت کو تو آج تک کسی نے بھی نہ باہر آتے نہیں جاتے دیکھا۔ میں نے بہو سے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ اماں، کل شام ہی میں جب کیس کے فارغ ہو کر گھر آ رہی تھی، تب اس عورت نے مجھے اشارہ کر کے گھر بلایا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، میں بھی اس کی مدد کرنے کے لیے گھر میں چلی گئی۔ تب پتہ لگا کہ وہ عورت حاملہ ہے، اور آج سے اب مجھے اس کا پیٹ دبانے کے لیے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ میرا تو کام یہی ہے کہ اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں۔ بہو کی بات تو مجھے سچ لگ رہی تھی۔ حاملہ عورت کو دیکھنا واقعی اس کا فرض تھا۔ میں اسے اس کام سے منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی تھی، کیونکہ میری بہو کا کہنا تھا کہ اس بیچاری کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہو کو حیرت سے دیکھا۔ جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے؟ میری بہو کو شاید مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، اسی لیے ہڑبڑاہٹ میں الفاظوں کو ترتیب دیتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، اماں، یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ بہو کی بات سن کر میں مطمئن نہ تو ہوئی تھی، لیکن اب میں اسے اس کا پیٹ ملنے سے جانے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بہو، تمہارا فرض ہے، میں تمہیں مدد کرنے سے نہیں روکوں گی، اور ویسے بھی ایسی حالت میں اس عورت کی بھی مدد ہو جائے گی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا اور آیت الکرسی پڑھتے رہنا وہاں، بلکہ میں تمہیں خود ہی کل اس آیت الکرسی کا لاکٹ بھی لا کر دے دوں گی۔ مجھے بہو کی بہت فکر تھی، کہیں وہ جنات اس پر عاشق نہ ہو جائے۔ بہو میری رضامندی جان کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام میں نے دیکھا کہ بہو تیار ہو کر، میں نے جب اس بہو سے پوچھا کہ خیریت ہے، اس وقت تیار ہو کر اور خوشبو لگا کر کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے کہا کہ اماں، میں پڑوسن کی عورت کے گھر میں جا رہی ہوں۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کا پیٹ ملنے کے لیے جانا ہے۔ بہو نے گڑبڑا کر لمحہ بھر ٹھہر کر جواب دیا۔ دل مجھے حیرانگی ہوئی کہ بھلا پیٹ ملنے کے لیے یوں تیار ہو کر اور خوشبو لگا کر جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ بہو جانتی ہے کہ اس گھر کے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور ہیں۔ میں اس وقت یہ سب کہتے ہوئے بہو کا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سوچا جب وہ واپس آئے گی تو خود اس سے بات کر لوں گی اور اچھے سے سمجھا دوں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کون سی بھیانک سچائی ہے۔
اور اچھے سے سمجھا دوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ آگے کون سی بھیانک سچائی میرے سامنے آنے والی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن خیال سے جانا اور ذرا جلدی واپس آ جانا، بہو جی کہتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ جب سے وہ پڑوس کے گھر گئی تھی تب سے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی۔ میں شدت سے بہو کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد بہو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور مجھے بہو کے چہرے پر صاف تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور اسے آرام کرنے کے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی معمول کے مطابق اپنے کیس میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی ملازمہ کو کام سمجھانے لگی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد ملازمہ سے اپنے سر میں تیل کی مالش کروا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو ہمارے محلے سے ایک عورت آئی تھی جس سے میری کافی اچھی واقفیت تھی۔ میں نے ملازمہ کو چائے بنانے کا کہا اور خود اپنی پڑوسن کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ دعا سلام کے بعد پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے لے کر آئی۔ چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پڑوسن نے میری بہو کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری بہو نہیں نظر آ رہی؟ میں نے کہا کہ وہ کیس میں مصروف ہے۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، مجھے بھی تجسس ہوا، ایسی کون سی بات تھی جس کے بارے میں اسے پوچھنا پڑ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو پڑوسن نے کہا کہ میں کل رات اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی، تب میں نے تمہاری بہو کو اس ساتھ والے گھر سے نکل رہی تھی، خیریت تو ہے نا؟ دن بھر تو اس گھر میں کوئی جاتا نہیں، رات کے وقت تمہاری بہو کا وہاں جانا مجھے عجیب لگا۔ میں نے پڑوسن کی بات سن کر اس سے کہا کہ تم جانتی ہو میری بہو ڈاکٹر ہے اور اس گھر میں جو عورت رہتی ہے وہ خیر سے حاملہ ہے اور اکیلی ہے، اس لیے میری بہو اس کا پیٹ ملنے کے لیے جاتی ہے اور دن میں میری بہو کیس میں مصروف ہوتی ہے، اسی لیے رات کو وہاں جاتی ہے۔ میں نے اپنی بہو کی کہی ہوئی باتیں اپنی پڑوسن کو بتا دی تھیں۔ میری بات سننے کے بعد پڑوسن نے کہا اچھا یہ بات ہے، سچ کہوں تو مجھے تو اس گھر سے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے آج تک اس عورت کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اس گھر میں نہیں دیکھا اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں ضرور کوئی دوسری مخلوق رہتی ہے۔ میں پڑوسن کی باتیں سن کر خاموش رہی۔ بولنے کے لیے تھا ہی کیا، کچھ نہیں تو کیا کہتی، لیکن اس نے اگلی جو بات کہی میرے دل میں اچانک سے ڈر نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ بھی اس جن کا ہی ہوگا جس نے اس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تم اپنی بہو سے کہنا ذرا سنبھل کر رہے، یہ نہ ہو کہ مدد کرنے کے چکر میں اس جن کو اپنے پیچھے نہ لگوا لے۔ پڑوسن کی بات پر کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی تھی، لیکن میں اب پریشان ہو گئی۔ تب بھی شام کو جب بہو کیس سے فارغ ہو کر آئی تو میں نے اسے پڑوسن کی ساری باتیں اسے بتا دیں اور محتاط رہنے کو کہا۔ بہو نے سب سن کر کہا اماں میں تو کل گئی تھی لیکن میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ تب میں نے بہو سے پوچھا کہ اس کا شوہر کہاں ہے؟ پھر میری بات سن کر بہو نے اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری اور کہا کہ اماں مجھے نہیں پتا اس کا شوہر کہاں ہے اور میرا کیا کام ہے جو میں اس سے اس طرح کے ذاتی سوالات کرتی۔ پھر میں نے بہو کی تاثرات غور سے دیکھے تھے اور کہا اچھا آج تم جب جاؤ گی تو نہ اس عورت سے پوچھنا کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ بہو نے کہا تھا کہ اچھا اماں میں اس عورت سے ساری بات پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے وہ لاکٹ دے دیا جو میں نے اس کے لیے منگوایا تھا۔ بہو نے وہ لاکٹ لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو میری نظر کھڑکی پر گئی اور وہ کھڑکی آج کھلی ہوئی تھی جو کہ عموماً بند ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہوا چلنے کی وجہ سے کھڑکی کھل گئی ہوگی، اس لیے کھڑکی بند کرنے لگی کہ اچانک میری نظر ہماری پڑوسن میں موجود اس گھر پر گئی جسے سب آسیب زدہ کہتے تھے۔ مجھے لگا جیسے ہی میں نے ابھی وہاں 2 افراد کو دیکھا ہو۔ غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس گھر میں 2 افراد ہیں۔ ایک پل کو مجھے میری پڑوسن کی بات یاد آئی کہ
اس گھر میں کوئی جن ہے، مگر جلد ہی میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا، بھلا جن مجھے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جب دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی موجود تھا بھی نہیں، اسی لیے کھڑکی بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کسی کے گھر کیس کی وجہ سے بہو وہاں چلی گئی تھی۔ میں اپنی بہو کے آنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ میں کہیں گہری سوچ میں مبتلا تھی جب اچانک کسی کے پکارنے پر میں اپنی بہو کے آنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ میں گہری سوچ میں مبتلا تھی جب اچانک کسی کے پکارنے پر میں ہوش میں آئی۔ ملازمہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ شاید میرے پریشانی بانپ گئی تھی، اسی لیے وہ بولی، اماں جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہ جانے کیا سوچ رہی ہیں۔ آپ کا چہرہ بھی کافی مرجھایا ہوا لگ رہا ہے۔ اس کی یوں میرے لیے فکر کرنے پر میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس میں ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ میری ملازمہ نے کہا، مجھے بھی بتائیں کیا سوچ رہی تھیں؟ ایسا کوئی خاص کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں نے اسے رات والا قصہ بتایا کہ کیسے میں نے پڑوس کے اس عجیب گھر میں کسی اور کو بھی دیکھا تھا۔ میری ملازمہ نے میری بات سنتے ہی جلدی سے کہا، اس گھر میں ایک عورت کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، آپ کو وہم ہوا ہوگا، اتنا وقت ہو گیا ہے میں نے اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے چائے بناتے ہوئے چلی گئی تھی۔ کل میں تھکی ہوئی تھی، اسی لیے بہو کا انتظار کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ میری بہو گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اس کے پاس جا کر اسے ایک بار پھر یاد کروایا کہ آج تم اس عورت سے وہ سب ضرور پوچھنا جو میں نے کل بتایا تھا کہ اس کے گھر والے سب کہاں ہیں۔ میری بہو نے کہا، جی اماں میں آج پوچھوں گی، لیکن اچانک بہو نے کہا کہ اماں ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مجھے نہ بتائے، اور اگر بتا بھی دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بھی جھوٹ بول دے، تب تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ اس کی ذاتی زندگی ہے، ہم زبردستی تو اس سے کچھ نہیں کروا سکتے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس روز پہلی بار بہو کا یہ رویہ عجیب لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بہو نہیں چاہتی کہ میں اس عورت کے بارے میں کچھ بھی پوچھوں یا اس کے بارے میں جانوں۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموش ہو رہی۔ بہو نے بھی پھر کچھ نہ کہا۔ پھر وہ تیار ہو کر ساتھ والے گھر میں چلے گئے۔ میں خاموشی سے اپنی بہو کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آخر وہ اتنا سج سنور کر کہاں جاتی ہے؟ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں عورت رہتی ہے، کسی کا کہنا تھا کہ وہاں جنات ہیں، لیکن میری بہو کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہاں ایسا کوئی بھی موجود نہ ہو سکتا تھا کہ یہ سب کسی نے یوں ہی باتیں پھیلا دی ہوں، سچ کچھ اور ہی ہو۔ بہو کی عجیب برتاؤ میں مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ کیا وہ وہاں پر اپنے کسی عاشق سے ملنے جاتی تھی اور نام اس حاملہ عورت کے پیٹ ملنے کا لیتی تھی؟ میں فارغ بیٹھی پتہ نہیں کیا سوچ جا رہی تھی۔ بے اختیار میں نے خود کو ٹوکا۔ میری اتنی نیک اور دوسروں کا احساس کرنے والی بہو کو نہ جانے کیا سمجھے جا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ لوگ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سارے برے خیالات کو جھٹکا اور بہو کا انتظار کرتے کرتے تھوڑی دیر ستاتے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی، مجھے احساس ہوا کہ میں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ خود کو ملامت کرتی ہوئی میں اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تب ہی اچانک کچھ آوازیں میرے کان میں پڑیں۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا جیسے کوئی بات کر رہا ہے۔ میں آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ میرے قدم بہو کے کمرے کی باہر جا کر تھم گئے تھے۔ آواز بہو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ چونکہ رات تھی اسی لیے آواز صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ بہو اس وقت کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار دروازے پر دستک دے کر پوچھ لوں۔ میں ابھی دروازے پر دستک دیتی کہ بہو کے جملے میرے کان سے ٹکرائے، جن کو سن کر میرا پورا وجود ہی تھم گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم کوئی حل نکالو اس مسئلے کا، میری سانس اب گلے کا توق بنتی جا رہی ہے، بار بار تمہارے بارے میں سوال کرتی ہے، میں کب تک اپنی سانس سے جھوٹ بولوں گی؟ تم جلد از جلد اس کو یہاں سے لے کر نکلو، اگر یہ راز کھل گیا نا تو قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں تو اپنی بہو کی باتیں سن کر اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی کہ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں ابھی کچھ اور سوچتی کہ مجھے احساس ہوا جیسے میری بہو کو شک ہو گیا ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہے، اس لیے وہ دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، کہیں وہ مجھے وہاں دیکھ کر محتاط نہ ہو جائے، لیکن میں اپنے ذہن میں آئے ان نئے سوالوں سے الجھ چکی تھی۔ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی؟
آخر بہو کس راز کی بات کر رہی تھی، اور اگر مجھے اس راز کا پتہ چل گیا تو میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ اس کا مطلب میں جو اپنی بہو کو بہت شریف اور نیک سمجھتی تھی، وہ دراصل میں ایک ایسی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی تھی، جس کے بارے میں وہ فون پر کسی سے محو گفتگو میں تھی۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب مجھ پر نیند مہربان ہو گئی۔ مجھے خبر نہ ہوئی اگلی صبح میری طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر ہی لیٹی رہی، باہر جانے کی طاقت ہی جسم میں مفلوج ہو چکی تھی۔ شاید مجھے بخار نے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ چونکہ جلد ہی اٹھنے کی عادت تھی، اسی لیے کمرے سے باہر نہ نکلنے پر میری بہو میرے آ کر خیریت معلوم کرنے لگی۔ میں اس وقت اپنی بہو سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سر کا درد کہہ کر آنکھیں موند لیں، اور مجھے اب اس وقت اس بات کا تجسس تھا کہ میری بہو نہ جانے میرے ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی ہے۔ میرا تو بیٹا ہی گھر نہیں تھا جسے اس کی حقیقت بتا سکتی، اور پتہ نہیں وہ میری بات پر یقین کرتا بھی کہ نہیں۔ میں اسے معصوم سمجھتی رہی، وہ تو آستین کا سانپ نکلی تھی، مجھ سے پیار بھری باتیں کر کے میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا چکر چلا رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے منافق عورت لگنے لگی تھی۔ بہو کمرے سے چلی گئی تو ملازمہ چائے لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہو کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ نہا رہی ہے۔ میں نے بھی آج فیصلہ کر لیا تھا کہ جان کر ہی رہوں گی کہ آخر کون ہے وہ عورت جس کے ساتھ خدمت میں میری بہو کھلتی جا رہی تھی، اور واقعی اس گھر میں کوئی عورت رہتی تھی، یا یہ سب بھی میری بہو مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی اور اصل میں وہاں اپنے کسی عاشق سے ملنے جاتی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور باہر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اگر تو بہو نے نہا لیا تو وہ اب ضرور بن سنور کر کمرے سے باہر نکلے گی اور سامنے والے گھر پر وہی پیٹ ملنے کا بہانہ بنا کر جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، بن ٹھن کر میری بہو باہر آئی اور تیزی سے گھر سے باہر نکلنے لگی کہ میری آواز پر اس کے قدم رکے۔ میں نے اپنی بہو کو پکارا اور کہا، بہو آج بہت جلدی ہے تمہیں جانے کی؟ میری بات سن کر بہو جواب دینے کے لیے الفاظوں کو ترتیب دینے لگی۔ میں اپنی بہو کی گھبراہٹ کو صاف محسوس کر رہی تھی، یعنی میں صحیح تھی، ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بہو سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس عورت سے ملنے کے لیے چلی جاؤں۔ اچھا، جان پہچان ہو جائے گی اور میں دیکھ بھی لوں گی کہ واقعی وہاں پر جنات جیسی کوئی مخلوق ہے یا نہیں، یا سب بس ہمیں بے وقوف بنانے کے بہانے ہیں۔ میں نے جیسے ہی خود کو جانے کی بات کی ہی تو میری بہو کا چہرہ ایک دم سے فک ہو گیا، کیونکہ میں نے بغور محسوس کیا تھا کہ میری بہو خاموش کھڑی تھی۔ میرے اصرار پر میری بہو نے کہا، اماں آپ کو میں ساتھ لے کر ضرور جاتی، مگر میں آج اس کے پاس نہیں جا رہی، بلکہ کوئی اور کیس کرنے جا رہی ہوں۔ میں کل لے جاؤں گی آپ کو اس عورت کے گھر۔ مجھے محسوس ہوا جیسے بہو نے بہانہ گڑا۔ وہ بہو چلی گئی، لیکن میں ایک ایک کڑی کو جوڑ رہی تھی۔ مجھے اب بہو کی ساری چالاکی سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے بہو پر ابھی بھی شک تھا، اور اسی لیے میں نے ملازمہ کو بلایا اور بہو کا پیچھا کرنے کا کہا۔ اسے گھر سے باہر بھیج دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ ضرور اس عورت کے ہی گھر گئی تھی، اور میرا شک ہی صحیح ثابت ہوا، کیونکہ ملازمہ نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ میری بہو پچھلے راستے سے اس پڑوس والے گھر گئی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً باہر کی طرف چل دی۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے میری بہو نے آج پھر مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں پڑوس والے گھر کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دستک دینے کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے اب یہ بات کافی عجیب لگی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ملازمہ نے کہا تھا کہ بہو پچھلے دروازے سے اندر گئی ہے۔ میں بھی گھر کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی، لیکن میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اندر کا منظر میری توقع کے برعکس تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا تھا۔ جیسے ہی بہو کی نظریں مجھ پر پڑی تھیں اور وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی تھی، میں غصے سے لال پیلی ہو جا رہی تھی، کیونکہ میری بہو اس گھر میں ایک مرد کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اپنی بہو کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اسی لیے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا کہ تم میرے ہی بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہو۔ میں ابھی اپنے بیٹے کو بلا کر کہتی ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ میں نے تم سے اتنا پیار کیا کہ اتنا خوش رکھا، اور تم ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے یہ سب کیا۔ میں تو غصے سے پاگل ہونے کے قریب تھا۔ جو سچ سامنے آیا تھا وہ قابل معافی بالکل نہ تھا۔ مجھے انہی
مجھے اپنی بہو سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ میری باتیں سن کر بہو رونے لگی اور بولی، اماں ایسا نہ کہیں، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں، یہ شخص میرا بھائی ہے اور یہ عورت جس کا پیٹ ملنے کے لیے میں آتی تھی یہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہم لوگ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میری بھابھی دوسرے علاقے کے بڑے مالدار چودھری کی ایک اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں۔ میرے بھائی نے اس لڑکی سے بھاگ کر شادی کر لی تھی اور میری بھابھی کے گھر والے بہت ہی غصے سے اور ظالم لوگ ہیں اور ان لوگوں سے بھائی کی جان کو خطرہ تھا۔ مجھے اس بھوتیا گھر کا پتہ لگا تو میں نے ان کو یہاں رہائش دلوا دی تھی اور لوگوں کے دلوں میں اس گھر کے لیے اور بھی وہم ڈال دیا تاکہ کوئی بھی اس گھر کا رخ نہ کرے اور ان کا راز راز ہی رہے۔ میں نے جب اپنی بہو کے ساتھ ساری بات سنی تو مجھے ندامت نے آ گھیرا تھا، لیکن غلطی اس کی بھی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو مجھے اسے بتانا دینا چاہیے تھا۔ یوں مجھ سے چھپا کر تو اس نے مجھے خود موقع دیا تھا کہ میں اس پر شک کروں۔ بہو نے اپنے آنسو پوچھنے گونجے اور کہا، امی میں خوف زدہ تھی کہ اگر آپ کو سچ بتا دیتی اور آپ میری بھابھی کے گھر والوں کو خبر کر دیتی تو وہ لوگ میری بھائی کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیتے، اس لیے مجھے یہی طریقہ ٹھیک لگا۔ مجھے اب اپنے کہے گئے جملوں پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہو کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھا تھا کیونکہ میرا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ اپنے لخنت جگر کو دیکھ کر میری آنکھ نے نمی اتر آئی تھی اور اسی وقت بہو گھر میں داخل ہوئی۔ جب بہو کی نظر میرے بیٹے پر گئی تو مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب لگے، مگر جلد ہی وجہ سمجھ گئی کہ شاید بہو ڈر رہی تھی کہ میں اس کے شوہر کو اس کے بھائی کے بارے میں سچ نہ بتا دوں۔ مگر میں نے بہو کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خشاش بشاش لہجے میں بیٹے سے کہا کہ اس پاک ذات نے بہو کے روپ میں مجھے ایک عدد بیٹی سے نوازا ہے، اور میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہو حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ رات کے کھانے میں میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بہو کا بھائی ایک پریشانی سے مبتلا ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تب میرے بیٹے نے میری ساری بات کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ اس نے بھاگ کر شادی کر کے ایک غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن جس قدر وہ لوگ سخت ہیں اسی لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں ہو جائے۔ جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو میں نے ان دونوں کو دوسرے شہر شفٹ کروا دیا تھا۔ اس کی بیوی تو اب بس گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے تو انہیں یوں جگہ جگہ منہ چھپانا نہ پڑتا۔ آخر یہاں پر بھی وہ کب تک رہ سکتے تھے؟ آج اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں، مگر جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو پچھتاوا بہت ہوتا ہے کہ میں نے بہو پر کتنا شک کیا تھا۔ آج میری بیٹی کے 2 بچے ہیں اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری بہو نے وہ راز چھپا کر صحیح کیا تھا یا اسے مجھے سب صحیح بتا دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔